دوستو، آپ میں سے جتنے بھی لوگوں نے ارطغرل غازی سیریل کو دیکھا ہے یا پھر دیکھ رہے ہیں تو وہ سبھی لوگ اگدائی خان کے کریکٹر سے تو اچھی طرح سے واقف ہوں گے۔ وہی اگدائی خان کہ جس کو منگول سلطنت کے سردار یعنی چنگیز خان کے بیٹے کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اس سیریل میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب منگول سلطنت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بن گئی تھی، یعنی جب منگول سلطنت لگ بھگ آدھی دنیا پر راج کرنے لگی تھی، تو وہ اس اناطولیہ کے علاقے کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتی تھی کہ جس علاقے میں نہ صرف سلجوق نام کی ترکوں کی ایک سلطنت قائم تھی بلکہ ارطغرل غازی کا کائی قبیلہ بھی وہیں پر رہا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایسے خطرناک حالات کو دیکھتے ہوئے اس دور کے سلجوق سلطنت کے سلطان یعنی غیاث الدین کیخسرو نے ارطغرل غازی کو اپنا ایلچی بنا کر اگدائی خان کی طرف روانہ کیا تھا تاکہ کسی طرح سے منگولوں کے ساتھ صلح کی جا سکے۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیریل سے ہٹ کر اگدائی خان کی ریئل ہسٹری بتانے والے ہیں، یعنی یہ کون تھا، کیسا تھا اور آخر منگولوں کا سردار کیسے بن گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو اگدائی خان سے جڑی ہوئی کچھ ایسی عجیب باتیں بتائیں گے کہ جو سیریل میں نہیں دکھائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگدائی خان کی پیدائش 7 نومبر 1186 کو ہوئی تھی اور اگدائی خان چنگیز خان کے 4 سب سے مشہور بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا۔ باقی کے بچے ہوئے 3 بیٹوں میں سے سب سے بڑے بیٹے کو جوچی خان، دوسرے کو چغتائی خان، جبکہ آخری بیٹے کو طلوئی خان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، اگدائی خان کے منگولوں کا سردار یعنی چنگیز خان کا وارث بننے کے پیچھے بھی بڑی دلچسپ کہانی بتائی جاتی ہے۔ اتہاسک کتابوں میں موجود ہے کہ چنگیز خان کے 2 بڑے بیٹے جن کو جوچی اور چغتائی کے نام سے جانا جاتا تھا، ان میں چنگیز خان کا وارث بننے کے لیے لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ دونوں وقت پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ وہی چنگیز خان کے وارث بننے کے اصلی حقدار ہیں، جبکہ چنگیز خان کا تیسرا بیٹا یعنی اگدائی خان گدی کے معاملے میں بالکل دلچسپی نہیں لیا کرتا تھا۔ لیکن دوستو، چنگیز خان کے زیادہ تر قریبی لوگ اس کے بڑے بیٹے یعنی جوچی خان کو زیادہ پسند نہیں کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ جوچی خان چنگیز خان کا سگا بیٹا نہیں تھا بلکہ وہ تو ایک ناجائز اولاد تھا، اور اس کی پیدائش اس وقت ہوئی تھی کہ جب چنگیز خان کے دشمن قبیلے کے لوگ اس کے قبیلے پر حملہ کر کے اس کی بیوی کو قیدی بنا کر لے گئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی چنگیز خان نے کبھی بھی اس کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا تھا، وہ ہمیشہ اس کو اپنے سگے بیٹے کی طرح ہی مانا کرتا تھا۔ بلکہ اگر آپ اتہاسک کتابوں کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ چنگیز خان دوسرے بیٹوں کے مقابلے میں اس بیٹے سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا، اور چنگیز خان کی دل کی خواہش بھی یہی تھی کہ میرے بعد میرا یہی بیٹا میرا اگلا وارث بنے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ دوستو، ایک لمبی انبن کے بعد آخرکار چنگیز خان کے ان دونوں بڑے بیٹوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ تو میں وارث بنوں گا اور نہ ہی تو بنے گا، بلکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں کی مرضی سے تیسرے بیٹے کو چنگیز خان کا وارث بنا دیا جائے، اور یہ تیسرا بیٹا کوئی اور نہیں بلکہ اگدائی خان تھا۔ چنگیز خان نے بھی اپنے دونوں بڑے بیٹوں کی اس بات کو مان لیا اور اپنے اگلے وارث کے طور پر اگدائی خان کے نام کا اعلان کر دیا۔ دوستو، قسمت دیکھیے کہ جب 1227 میں چنگیز خان کی موت ہوئی تو اس کے سب سے بڑے بیٹے یعنی جوچی خان کی اس سے بھی پہلے موت ہو چکی تھی، اور اب چنگیز خان کے تیسرے بیٹے یعنی جس کے نام کا پہلے ہی اعلان کر دیا گیا تھا، اگدائی خان کو چنگیز خان کی گدی پر بیٹھا دیا گیا، اور اس طرح سے اب اگدائی خان نے 1229 سے لے کر 1241 تک اس دور کی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت پر راج کیا تھا۔ دوستو، اگدائی خان چنگیز خان کے دوسرے بیٹوں کے مقابلے میں کچھ رحم دل مانا جاتا تھا، یعنی اس کے اندر وہ عادتیں نہیں تھیں کہ جو چنگیز خان یا اس کے دوسرے بیٹوں کے اندر ہوا کرتی تھیں۔ وہ بڑی بڑی غلطیوں پر بھی معاف کر دیا کرتا تھا، یعنی اگدائی خان تلوار سے زیادہ دماغ کو اہمیت دیا کرتا تھا اور زیادہ تر دماغ سے ہی کام لیا کرتا تھا۔ لیکن یاد رہے، کچھ بھی تھا آخر تھا تو چنگیز خان کا ہی بیٹا، اسی لیے میں جو آپ کو رحم دل بتا رہا ہوں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں بتا رہا ہوں کہ جو چنگیز خان کے بیٹے یا پھر اس کے رشتہ دار تھے۔ اگر بات کریں دنیا کے دوسرے حکمرانوں کے مقابلے میں تو یہ بھی کم بڑا ظالم انسان نہیں تھا۔ اس کے اتہاس میں بھی ایسے حادثے ملیں گے کہ جن کو پڑھ کر آپ لوگوں کی روح کانپ جائے گی۔
दोस्तों इसी के दौर में ही मंगोल सल्तनत की फौज ने यूरोप को फतह करना भी शुरू कर दिया था और यूरोप के इतने अंदर तक दाखिल हो गई थी कि उससे पहले इतनी अंदर तक दाखिल नहीं हुई थी। इसके अलावा उगदाई खान शराब का भी बहुत ज्यादा शौकीन हुआ करता था, इतना ज्यादा शौकीन कि इसके इसी शौक ने ही इसकी जान भी ले ली थी। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उगदाई खान की मौत 1241 में शराब की वजह से पैदा होने वाली एक बीमारी की वजह से ही हुई थी और इसकी मौत की वजह से ही मंगोल सल्तनत की फौज को अचानक से यूरोप छोड़कर वापस लौटना पड़ा था। दोस्तों इतिहासकारों की माने तो बाइजू नुयान यानी जिसको अर्तुरुल गाजी सीरियल में भी दिखाया गया है, वो उगदाई खान का बहुत ज्यादा खास आदमी था। उगदाई खान ने ही न सिर्फ उसको मंगोल सल्तनत की एक फौज की टुकड़ी का कमांडर बनाया था, बल्कि साथ ही साथ उसको मिडिल ईस्ट के इलाके में फतह करने के इरादे से भी भेजा था। यही वजह थी कि मंगोल कमांडर यानी नोयान भी उगदाई खान के लिए बहुत ज्यादा वफादार था, जैसा कि अर्तुरुल गाजी सीरियल में भी बार बार ये दिखाने की कोशिश की गई है। दोस्तों आप में से शायद बहुत सारे लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि उगदाई खान के जो उस दौर की दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का मालिक था और पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था, वो अपनी ही एक बीवी से डरा करता था और उसकी ये बीवी न सिर्फ बहुत ज्यादा तजर्बेकार और होशियार थी, बल्कि साथ ही साथ बहुत ज्यादा सख्त मिजाज थी। उगदाई खान की इस बीवी की काबिलियत का अंदाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि उगदाई खान की 1241 में मौत होने के बाद पूरी मंगोल सल्तनत को इस औरत ने ही संभाला था और 1242 से लेकर 1246 तक एक ऐसी सल्तनत पर खुद राज किया था कि जिसकी सरहदें लगभग आधी दुनिया पर फैली हुई थीं। इस औरत को आज इतिहास में टुरुगीन खातून यानी तुर्कीना खातून के नाम से जाना जाता है। हालांकि 1246 में उगदाई खान के बेटे यानी गुयूक खान को मंगोल सल्तनत की गद्दी पर बैठा दिया गया था। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।